اس کا 16واں باب اس کی 13ویں آیت سے 20 آیت تک خدا کے خادم کے ساتھ ہم مل کر اس حوالے کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ آئیے خدا کے مقدس کلام میں سے مقدس متی کی بات پر لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک۔ خداوند کے مقدس کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، جب یسوع کیسریا فلپیا کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیاں بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر مسلط ہوتے۔ خداوند کے لا تبدیل کلام کو جب ہم نے پڑھا تو آؤ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر سیمل کی طرح یہ کہیں، اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ تیری آواز سنتا ہے، تیری بندی تیری آواز کو سنتی ہے۔ خدا کی آواز کو سننا یہ ہمارے لیے مبارک بات ہے۔ خداوند کی آواز کو سننا یہی تو ہماری برکت ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند تیری معتبر کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جو کلام روشنی اور زندگی ہے۔ ہم اس کلام کے لیے تعریف کرتے ہیں۔ الہام کی چند باتوں کو مؤثر کر تیرا جلال ظاہر کر، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ سب تشریف رکھیے، بیٹھیے۔ مسیح خداوند کے لاسانی، زوراور، قدوس، سب آوازیں رکھی کریے، زوراور، قدوس، محیط یسوع نام میں آپ سبوں کی سلامتی اور آپ کی برکت کے لیے دل سے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آؤ خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ زور کے ساتھ خداوند کے لیے بجائیے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ تعداد پر نہیں بلکہ دلوں پر نگاہ کرتا ہے۔ جو بھی اس کا طالب ہوتا ہے، تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن خداوند کی جماعت میں خدا اترتا اور خدا اپنی برکت کو نازل کرتا ہے۔ یہی تو اس کا کمال ہے، یہی تو اس کی برکت ہے جو ہماری زندگیوں کو بابرکت کرتی ہے۔ آج جو آیات خدا کے خادم نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیات مقدس متی کی انجیل میں سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ کیا کمال، مکاشفہ،
रूह कुछ ने मत्ती रसूल को दिया, और जो मुकाशफा मत्ती रसूल को मिला, वो मुकाशफा ये कि यीशु मसीह बतौर मेरा बादशाह, इस इंजील के अंदर वो यीशु मसीह को बतौर रूहुल कुद्स की हदायत से, रूहुल कुद्स की रहनुमाई से वो यीशु को बादशाह पेश करता है। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि इल्हाम के अंदर तो बहुत सारे नबियों ने ये ऐलान किया, खुदा के लोगों ने ऐलान किया कि वो अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का कभी भी, बोलिएगा सारे, कभी भी क्या ना होगा, आखिर ना होगा। बतौर बादशाह, अब जब वो बतौर बादशाह यीशु मसीह को इस इंजील के अंदर पेश करता है, तो बादशाह जो है यकीनी तौर पर उसकी बादशाही है, यकीनी तौर पर वो अपनी बादशाही को कायम करता है, और वो अपनी बादशाही के वसीला से जाना जाता है कि ये कैसा बादशाह है। लेकिन मसीह ने इस बादशाही के लिए अपनी खिदमत के आगाज ही में खुद ऐलान दिया, खुद ऐलान किया, और ऐलान क्या दिया, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। अब इस इंजील के अंदर, ये पहले भी आपने खातमों से ये बात सुनी, लेकिन मैं दोबारा इसको लेकर आता हूं। इस इंजील के अंदर गिन लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। आप तालिबे इल्म है बाइबल मुकद्दस के, वो कोई बात नहीं कि आप चर्च में बाइबल नहीं लाते, लेकिन आप बाइबल के स्टूडेंट जरूर हैं। आप इस इंजील के अंदर 38 दफा लफ्ज बादशाही आया है। बादशाही लफ्ज 38 बार इस इंजील में जब आया है, तो इसका मतलब है कि ये जो बादशाह है वो अपनी बादशाही को उसने कायम किया, उसकी बादशाही है, और उस वक्त से ये बादशाही तरक्की कर रही है, और आज तक उसकी बादशाही को कोई खत्म ना कर सका, कोई हटा नहीं सका। कोई दुनिया के हाकिम, दुनिया के लोग, ताकतवर लोग, वरना रखने वाले लोग, अख्तियार रखने वाले लोग, कोई भी उसकी बादशाही को खत्म ना कर सका। आज हम जो पैसेज हमने लिए हैं, जो आयात लिए हैं, एक ही मैसेज के लिए ज्यादा लोग इस आयात को लेते हैं, लेकिन आप क्योंकि समझने वाले हैं, आप कलाम को समझने वाले हैं, इन आयात के अंदर 13वीं आयत से 20वीं आयत तक तकरीबन 6 से ज्यादा मैसेजेस हमें मिलते हैं, जिसमें पहली बात यीशु का सवाल, लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। आज आप यीशु के लिए क्या कहते हैं, क्योंकि अगला ही मैसेज जो हमें मिलता है इन आयात में, मगर 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 क्या आयात आपने पढ़ी, मगर
تم مجھے آج آپ کیا کہتے ہیں یسوع؟ آج آپ کی نگاہ میں یسوع کیا ہے؟ آج آپ جب یسوع کے گھر میں آئے ہو تو آپ کے خیالات یسوع کے لیے کیا ہے؟ آپ کی سوچیں مسیح کے لیے کیا ہے؟ اب کیا مسیح کے لیے سوچتے ہو؟ آپ مسیح کے لیے کیا کہتے ہو؟ اگر آپ کو یہاں پر ہم پیپر اور پین دیں اور آپ سبوں سے کہیں کہ آپ مسیح کے لیے کیا کہتے ہیں اور آپ مسیح کے لیے لکھنا شروع کریں تو میں یہ کہتا ہوں پیپر ختم ہوں گے، پیپر ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن جو کچھ آپ یسوع کے لیے لکھتے جائیں گے تو یہ کبھی بھی ختم نہ ہوگا۔ کسی خادم نے بلکہ آپ نے یہاں مجھ سے سینکڑوں بار سنا، ساری دنیا کی سیاہی، ساری دنیا کا کاغذ ایک جگہ پر جمع کر لیا جائے، مسیح کی شان کے لیے لکھنا شروع کریں، کاغذ ختم ہو جائیں گے، لکھنے والے تھک جائیں گے، لیکن اس کی ذات کے لیے جو کچھ ہمارے دلوں کے اندر ہے جب ہم لکھتے ہی چلے جائیں گے تو یہ اعلان ہوگا کہ یسوع مسیح قدرت کے سبب سے جلالی ہے اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ یسوع، زوردار تالیاں کہ مسیح کے لیے۔ لیکن چلے کوئی بات نہیں، اب کاغذ سیاہی کی تو بات میں نکالی، تقریباً کو 10 سے لوگ جواب دیں، آپ جس ایک جواب نہیں دینا، مختلف جواب جلدی کے ساتھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، نام اپنا ہاتھ دکھائیے اور بولیے آپ یسوع کے لیے کیا کہتے، کھڑے ہو، آپ یسوع کے لیے کیا کہتے ہو؟ کیا ہے یسوع آپ کے لیے؟ یسوع مسیح میرا بادشاہ ہے۔ اور کوئی 9 لوگ پیچھے لگے، کون کہے گا یسوع کے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں یسوع کے لیے کہہ سکتا۔ یسوع میرا نجات دینے والا، تھرڈ یسوع نہایت خوبصورت، زندگی دینے والا، آگے 5، آگے یسوع میرا مددگار، چھٹا اتنی حاضری میں افسوسناک حالت کہ آپ یسوع کے لیے بھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ویسے ہم 13 گیت گا کے بھی ہماری تسلی ہے، ہاں جی یسوع میرا چرواہا، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ یسوع شفا دینے والا، یسوع میرا بیسٹ فرینڈ، 9 ایک رہ گیا، یسوع زندگی دیتا، میرا باپ، میرا دوست، دنیا کے تمام رشتوں کے اندر اگر سب سے کوئی قیمتی ہے، سب سے کوئی زوراور ہے، سب سے کوئی عظیم ہے تو وہ صرف یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ اب یہ انجیل لوگ کا جواب ایک طرف، لیکن اس تم مجھے کیا کہتے ہو؟ کیا خوبصورت جواب تھا اس کا، کیا بابرکت جواب تھا اس کا، کیا قیمتی جواب تھا اس کا، کیا قیمتی جواب اس نے دیا۔ روح القدس کی قدرت نے جب پطرس کو گھیرا، پطرس کے لبوں سے ایک اعلان ہوا، اور وہ اعلان کیا ہوا؟ تو زندہ خدا کا بیٹا کون ہے؟ مسیح، تو زندہ خدا کا بیٹا۔ یہ واقعی سچائی کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا، اور اس کے بعد پھر مسیح نے یہ بات تجھے خون اور گوشت میں نہیں، میرے آسمانی باپ نے یہ مکاشفہ تیری روح کے اندر کھولا، اور میں بھی تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ میں
اس پتھر پر، پترس پر کلیسیا کی بنیاد نہیں، بنیاد تو پترس کو سکران پر ہے۔ بنیاد کون؟ بنانے والا کون؟ تعمیر کرنے والا کون؟ پروان چڑھانے والا کون؟ قائم رکھنے والا کون؟ کوئی اور نہیں، جس کے اقرار پر بنیاد رکھی گئی، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور اس نے کیا کہا؟ میں اس پتھر پر بناؤں گا کلیسیا، دروازے غالب نہ آئیں گے۔ کون سے دروازے غالب نہ آئیں گے؟ ہاں، کون سے دروازے غالب نہ آئیں گے؟ قلب ارواح کے دروازے غالب نہیں آ سکتے کلیسیا کا۔ جب سے کلیسیا کا وجود ہوا نا، مخالفوں نے سمجھا گر جائیں گے۔ یہ 120 سے سٹارٹ ہوئے، ان کا کیا ہے، ان کی وقت کیا ہے، ان کی ویلیو کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، یہ کیا حیثیت رکھتا، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن 120 کی جماعت سے اس کلیسیا کا آغاز ہوا۔ یہ کلیسیا مقامی کلیسیا بنی، یہ کلیسیا آج عالمگیر کلیسیا بنی۔ آج دنیا کے اندر طے خانوں میں بھی اگر کوئی ہے تو وہ مسیح کی کلیسیا ہے۔ جہاں پر ظلم بھی کیا جا رہا ہے، وہاں پر بھی کوئی قائم ہے تو وہ مسیح کی کلیسیا ہی قائم و دائم ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، زمین پر لفظ میرے ساتھ لے جائیں، زمین پر مسیح کی کلیسیا ایک معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا معجزہ ہے؟ مسیح کی کلیسیا۔ کلیسیا کس کی ہے؟ یہ ہمارے لیے آنر کیا ہے؟ میرے لیے، پاسٹر صاحب کے لیے، پاسٹر انیل کے لیے، ہمارے لیے آنر کیا؟ اور جتنے خدمت کرنے والے ہیں، جن کو خدا نے کلیسیاؤں کے اندر خدمتیں دی ہیں، ان کے لیے آنر کیا ہے؟ آنر یہ ہے کہ ہمارے چناؤ اگر انسان کرتے نا تو پھر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہمیں کوئی خدمت دیتے ہیں۔ یہ ہو نہیں، اس نے ہمیں دیانتدار سمجھا، اس نے ہمیں امانت دار سمجھا، اور اس نے دیانتدار سمجھ کر آج آپ جو بھی خدمت کلیسیا کے اندر کر رہے ہیں، خدا نے تجھے اس خدمت کے لیے دیانتدار سمجھا۔ آج میں تیرا حوصلہ بڑھا رہا ہوں۔ آپ کی کوئی بھی خدمت کلیسیا کے اندر کیوں نہیں، آپ کیسی بھی خدمت کلیسیا کے اندر کیوں نہیں کر رہے، تیرا حوصلہ کیوں ہے؟ یہ خداوند نے تجھے سمجھا کہ یہ دیانتدار ہے۔ اور کئی بار لوگ کہتے ہیں میری تو یہ چھوٹی سی خدمت ہے، میری تو یہ بالکل ہی حقیر سی خدمت ہے، یہ چھوٹی سی خدمت مجھے ملی ہے، مجھے تو کوئی بڑی خدمت ملی نہیں۔ لیکن میں تجھے دلیل کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، یسوع مسیح نے کہا جو تھوڑے میں دیانتدار ہوگا میں اس کو بہت ساری چیزوں کا کیا کر دوں گا، مختار بنا دوں گا۔ آؤ اپنی اپنی خدمت کے لیے جو مسیح نے آپ کو دی زوردار کلیپنگ دیجیے گا، زور سے بجائیے گا۔ اور آج سے یہ یاد رکھو، کلیسیا میں خدا نے آپ کو اس غلہ کی غلہ بانی کرنے کا فضل دیا ہے، لیکن اس غلے کا مالک، اس غلے کا بنانے والا، اس غلے کو تعمیر کرنے والا، اس کو پروان چڑھانے والا کوئی اور نہیں، خدا خود ہے۔ میں اپنی کلیسیا کا لفظی مطلب تو آپ سب جانتے ہیں، باہر سے بلائے ہوئے، باہر سے بلائے ہوئے لوگوں کی، کلیسیا کو ٹولہ نہیں کہا گیا، کلیسیا کو باہر سے بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت کہا گیا ہے۔ اب کہاں سے؟ باہر کہاں سے؟ کیا دوسرے کسی ملک سے؟
نہیں، ہم جو اپنے گناہوں کے سبب سے آج جتنے بھی کلیسیاں کے اندر ہیں، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں شروع سے ہی راست باز تھا، شروع ہی سے میں پاک زندگی کو گزار رہا تھا، شروع ہی سے مجھے پاکیزگی کا شرف ملا تھا۔ نہیں، اس نے پہلا بلاوا تجھے دیا، اور بلاوا تجھے کیا دیا؟ محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، تو میں کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ بے چینی تھی، گناہ تھا، بدی تھی، سینکڑوں قسم کے گناہ کے اندر تو تھا، لیکن پہلے اس نے تجھے بلایا۔ کبھی اپنے بلاوے پر غور کیا ہے؟ اس نے تجھے بلایا، اس نے تجھے بلا کر تیری روح کو جو بدامنی کا، بے چینی کا شکار تھی، اس کو آرام دیا۔ اس کو آرام دینے کے بعد پھر اس نے تجھے کیا یہ، جب تجھے بلایا تیرے گناہ کی رمزی بھی تھے، ان کو دھو دیا، اور ان کو دھو کر تجھے برف کی مانند کیا کر دیا؟ کیا کر دیا؟ برف کی مانند سفید کر دیا، سفید کر دیا، تجھے دھو دیا۔ تجھے اس نے جب دھویا تو دھو کر اس نے تجھے آرام بھی بخشا، اور آرام کے بعد اس نے کیا کہا؟ تجھے اپنی جماعت میں، اور اپنی جماعت کے ساتھ ساتھ تجھے اپنی بادشاہت کا کیا کر دیا؟ وارث بنا دیا۔ اور وارث بنانے کے بعد اب تجھے جو لقب ملا، وہ کیا لقب ملا؟ کبھی اپنے لقب پر غور کیا؟ تو شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، اور ایسی امت جو خدا کی، کس کی؟ آپ کس کی ملکیت ہو؟ آپ کی قیمت دینے والا کتنا قیمتی وہ خود، ہاللیلویا، کتنا قیمتی وہ خود، اس نے تیری قیمت کیسے ادا کی؟ اپنے آپ کو پیش کر کے اس نے تیری قیمت کو ادا کیا، اور پالوس نے اعلان تیرے لیے کیا کیا؟ تم اپنے نہیں، بولے ساری جماعت، کیا آیت اس نے کہی؟ تم اپنے نہیں، بلکہ کیا ہے؟ کس سے خریدے گئے؟ قیمت سے۔ پہلے تو کوئی قیمت ہی نہیں تھی، کوئی ویلیو ہی نہیں تھی، کوئی وقت ہی نہیں تھی، لیکن کیا ہوا؟ تجھے اس نے خرید کر، پریز یو جیسس، ہاللیلویا، تجھے اس نے خرید کر